بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار پیر۔ ناظرین، آج صبح سویرے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے ایک تصویر پر نظر پڑی جہاں نظریں جم کر رہ گئی۔ دل ایسا لگا جیسے مٹھی میں آ گیا ہو اور شدید آپ کہہ سکتے ہیں کہ دکھ کی کیفیت ہوئی۔ اور وہ تصویر تھی ان اساتذہ کی جن کو ایک بالکل چھوٹے سے حوالات میں بند کر دیا گیا۔ درجنوں ہمارے اساتذہ ایک چھوٹے سے کمرے میں بند سلاخوں کو تھامے ایک سوال کر رہے تھے کہ ان کا قصور کیا ہے۔ جہاں تک اساتذہ کی اس تحریک کا تعلق ہے تو ان کے جو مطالبات ہیں مان لیجئے وہ صحیح نہیں ہے، مان لیتے ہیں، یہ بھی حکومت کا نقطہ نظر، اس کو تسلیم کر لیا جائے، لیکن جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا ہے اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ جس طرح ان پر تشدد کیا گیا، جس طرح ان کو گھسیٹا گیا، حوالات میں بند کر دیا گیا، کیا ایسا مہذب معاشروں میں ہوتا ہے؟ اس کا تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کیوں زوال پذیر ہیں؟ یہ ہمارے رویے کیوں ہیں؟ ہمارے اندر اخلاقیات دور دور تک نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نہ بڑوں کا احترام کرتے ہیں، نہ اساتذہ اکرام کے مقام کو سمجھتے ہیں۔ میں نے جیسا گزارش کی ہے کہ ہر طبقہ فکر میں، ہر شعبہ زندگی میں خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں۔ یہاں پر بھی کئی ایسی چیزیں ہوں گی جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اس پر کام ہونا چاہیے۔ لیکن کیا یہ چیز لائسنس دے دیتی ہے؟ کیا آپ ان لوگوں کو کہ جن کو احتراماً ہمیں آنکھوں پر بٹھانا چاہیے، آپ ان کو حوالات میں بٹھائیں؟ جن کو ہمیں احترام کے ساتھ مخاطب کرنا چاہیے، آپ ان کو برا بھلا کہیں، ان کو گھسیٹیں؟ تو یہ جو مناظر ہے اس نے بڑا دکھی کیا ہے، اور یہ سلسلہ نہ صرف ایجوکیشن کو لے کر بڑا خطرناک ہے بلکہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کچھ اور رخ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ موجودہ نگران حکومت جس کا اولین کام الیکشن کرانا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ یہ کام چھوڑ کے سارے کام کر رہے ہیں۔ بنیادی نوعیت کے جتنے بھی کام ہیں اس میں ان کی دخل اندازی، ٹانگ اڑائی، ایسا لگتا ہے کہ ان کا اولین مقصد ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اساتذہ کے جو بھی مطالبات ہیں اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کا انتظار کر لیا جائے، اور جو منتخب حکومت نے ماضی میں منظوریاں دی ہیں جن اقدامات کی، اس پر عمل درآمد کر دیا جائے۔ لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا، اور جس کی وجہ سے مجبور ہو کر اساتذہ اکرام وہ اسکول چھوڑ کر باہر نکل آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تجربہ بھی وہ موجودہ حکومت کرنے جا رہی ہے کہ ان سرکاری اسکول کو نجی شعبے کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی تفصیلات تو ابھی مزید سامنے نہیں آئی، ابھی تو صرف رنگ روغن اور پروڈکٹ کو اچھا بنا کر وزٹ کروایا جائے گا، اور پھر یہ کس کو کن شرائط پر دیا جائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن الارمنگ صورتحال ضرور ہو چکی ہے، کیونکہ یہ جو سرکاری اسکول ہیں یہاں پر اکثر جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ غریبوں کے ہیں، وہ ان لوگوں کے ہیں جو نجی تعلیمی اداروں کی، سرکاری جو نجی تعلیمی ادارے ہیں ان کی جو بھاری بھرکم فیس ہے وہ ادا کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ لیکن اب لگتا یہی ہے کہ یہ بھی اگر اسکول نجی شعبے کے حوالے کر دیے گئے تو پھر ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ جو سہولیات اب ان بچوں کو دستیاب ہے فیس کی شکل میں، کتابوں کی شکل میں اور یونیفارم کی شکل میں، وہ جاری رہیں۔ یہ اس کا وعدہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن عملاً یہ ممکن نہیں ہوگا۔ تو پھر جو پکچر ہمارے سامنے ہے وہ کتنی خوفناک ہے۔ ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچے اب بھی سکول سے باہر ہیں۔ ویسے یہ اعداد و شمار پکے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، سارے اندازے کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن ان کو چھوڑیں جو باہر ہے، جو سکول کے اندر ہیں ان کے ساتھ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سے بھی 10%، 15%، 20% وہ اور باہر نکل گئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ہمارے ہاں یہ عادت ہے، یہ فیشن ہے نئے نئے تجربے کرنے کا۔ ماضی کے تجربات سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، نئے تجربات کرنے کا ہمیں بہت شوق ہے۔ اس سے پہلے ناظرین آپ کو یاد ہوگا پیف کی شکل میں، یعنی پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی شکل میں بھی ایک تجربہ ہو چکا ہے۔ نجی تعلیمی اداروں کو وہ اس پروگرام میں شامل کیا گیا۔ شروع میں یہ بڑا زبردست چلا، جیسا کہ ہر کام میں ہوتا ہے، شروع میں بڑی توجہ بھی دی جاتی ہے، فنڈز بھی دیے جاتے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
اس منصوبے کا کیا ہوا یہ آپ ذرا ان سے پوچھ لیں جو اسکول اس سسٹم میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد اسکول میں اساتذہ کا بھی استحصال ہوا، وہاں پڑھنے والے بچوں کو بھی کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوا، اور جن فنڈز کا ان مالکان کو لارا لگایا گیا تھا وہ بھی نہیں مل پا رہے۔ تو یہ پیف والا تجربہ ہی میرے خیال میں ہمارے لیے کافی ہے، لیکن ہم اور تجربات کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں۔ میں مطالبات کی بات کر رہا ہوں، یہ اور ضروری نہیں کہ ان مطالبات سے اتفاق کیا جائے۔ بہت سے ایسے مطالبات ہوتے ہیں سرکاری ملازمین کے جو شاید وہ منظور کرنے کی پوزیشن میں حکومت نہیں ہوتی، لیکن اساتذہ کو محض سرکاری ملازم نہ سمجھا جائے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ الگ سے بھی ہے، ان کو الگ سے ڈیل ہونا چاہیے۔ دنیا بھر میں ان کو الگ مقام حاصل ہے، ان کو اسی طرح ڈیل کیا جاتا ہے۔ مان لیجیے یہ جو لیو انکیشمنٹ کا مطالبہ ناجائز ہوگا، بالکل ہوگا جی، مان لیتے ہیں۔ ایس ایس ٹی جو ٹیچرز ہیں ان کو مستقل کرنا ضرورت ہی نہیں ہوگی، بالکل ایسا بھی مان لیا۔ پینشنرز کے حوالے سے جو ان کے مطالبات ہیں وہ بھی غیر قانونی بالکل ہوں گے جی، آپ کہہ سکتے ہیں، حکومت ہے کچھ بھی موقف اختیار کر سکتی ہے، لیکن پھر جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ کیا ان کو احترام دینا بھی غیر قانونی ہے؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے اساتذہ پر تشدد کا حکم جاری کیا؟ کیا ان کی زبان میں لکنت نہیں آئی؟ وہ کون سے ہاتھ ہوں گے جنہوں نے سوئے ہوئے اساتذہ کو وہ گھسیٹا، ان کو ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے وین میں وہ ڈال دیا؟ ان کے ہاتھ نہیں کانپے؟ ان کو یہ نہیں یاد آیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جن کا ہاتھ پکڑ کر جن کی رہنمائی میں وہ یہاں تک پہنچے ہیں؟ لیکن انسان احسان فراموش ہے، وہ بس اپنے جو موجودہ حالات ہیں، جو احکامات ہیں، شاید اس کی بجاوری کو ہی اپنا فرض سمجھ لیتا ہے۔ فرائض اور بھی بہت کچھ ہے۔ بہرحال جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جو مناظر ہم نے دیکھے ہیں یہ بہت ہی خوفناک ہیں، یہ بہت ہی افسوسناک ہیں، اور اس قسم کے مناظر کو ہرگز دہرانا نہیں چاہیے۔ جہاں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ان سے یہ غلط ہو گیا ہے، یہ ظلم ہوا ہے، ان کو شاید ابھی بھی احساس نہیں۔ احساس ہوتا تو آج سینکڑوں اساتذہ پابند سلاسل نہ ہوتے، آج ان اساتذہ کے خلاف حملہ آور ہونے کا، جان سے مارنے کے کیسز نہ ہوتے۔ لیکن کیا کیا جائے، اب ہماری پولیس کو شاید یہ عادت ہو چکی ہے، وہ ہر سرکاری جو ملازم احتجاج کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے ڈنڈا سوٹا اٹھا لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی سیاسی جماعت جلسہ یا جلوس کا پروگرام بناتی ہے تو ان کا ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے۔ تو اب اسی کو ہی تمام مسائل کا حل سمجھ لیا گیا ہے کہ ڈنڈا استعمال کرو اور مسئلے کو حل کرو۔ ایسا نہیں ہے، یہ ڈنڈا اگر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے تو وہ استاد کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا ہے جو اس نے استعمال کیا، اور ایسے ہمارے جیسے کئی نالائقوں کو بولنے کے قابل بنایا، کئی نالائقوں کو ان سیٹوں پر بٹھا دیا جس کے وہ مستحق ہی نہیں تھے۔ لیکن بہرحال دل گرفتہ ہے، اور اس سلسلے میں آخری بات یہی کروں گا کہ یہ جتنے اقدامات حکومت کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ IMF کی ہدایت ہے۔ اب خدا جانے یہ کون سا ادارہ ہے کہ جس کی نظر ہمیشہ غریبوں پر ہی پڑتی ہے، متوسط طبقہ ہی اس کا نشانہ ہوتا ہے۔ اس نے کبھی ان افسران کو، ان بیوروکریسی کو، ان اعلیٰ عہدیداروں کو کبھی نہیں کہا کہ آپ بھی اپنی جو عادات ہیں اس کو تبدیل کریں، اپنی مراد کو کم کریں۔ اس نے کبھی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یا DC کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو تو ایک گاڑی کی اجازت ہے، یہ 6 8 گاڑیاں آپ کے گھر میں کیا کر رہی ہیں۔ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ کو 2 ملازمین کی اجازت ہے، یہ درجنوں ملازمین لائن لگائے باہر کیا کر رہے ہیں۔ جب بھی اس کا کوئی اشارہ ہوتا ہے، کوئی مراد ختم ہوتی ہیں یا اس کے احکامات آتے ہیں تو وہ عام آدمی کے لیے، غریب آدمی کے لیے، متوسط طبقے کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کا نشانہ ہمیشہ عام سرکاری ملازم بنتے ہیں۔ تو اس روش کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ میں پھر مذمت کروں گا ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اساتذہ پر ہاتھ اٹھایا، جنہوں نے ان کی تذلیل کی، جنہوں نے ان کے ساتھ غلط رویہ رکھا، انہیں فی الفور اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، ان معزز اساتذہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ یہ سلسلے اگر چلتے رہے تو ہم جس تباہی و بربادی کی طرف چل رہے ہیں
وہاں اس کی طرف ہم بھاگنا شروع کر دیں گے اور پھر ہمارا بچنا ناممکن ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔